ماہ سفر سے منسوب ہر قسم کی توہمات اور غلط عقائد کی طرف توجہ دلاتا ہے جو معاشرے میں عام پائے جاتے ہیں اور جنہیں اختیار کر کے انسان نہ صرف دنیا میں بہت سی حلال اور جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے بلکہ شرک کی وجہ سے آخرت کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سے توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 یا زیادہ دفعہ سورہ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پر بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں کیونکہ ماہ و سال رات اور دن کے آنے جانے سے ترتیب پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ دن کا نکلنا، سورج کا طلوع و غروب ہونا اور رات کا چھا جانا سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے اور ہفتوں سے مہینے اور سال بنتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہے جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ قمری کیلنڈر حقیقت میں ایک عالمی کیلنڈر ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کر سکے۔ چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطہ کا پابند ہے، اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے اور نہ کسی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پر نہیں، اپنے اعمال پر ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ سالوں کا حساب کیا جا سکے اور عبادت کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی ہو۔